آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اس سے بہتر اور اچھا مذہب کوئی نہیں۔ اگر کوئی مقابلے میں آ جائے، چیلنج کرے کہ ہم پیش کر سکتے، ہم کہیں گے کہ لاؤ، تم اپنے مذہب کی اچھائی کو صرف گنا سکتے ہو کہ ہمارے مذہب میں یہ اچھا، ہمارے مذہب میں یہ اچھا، تم اپنے مذہب کی خود تعریف کر سکتے ہو۔ ہے تمہارے پاس ایسا کوئی پروف، کوئی دلیل کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ تمہارے ایشور نے، تمہارے گاڈ نے، تمہارے رشی منی نے، تمہارے مہا آتما نے، تمہارے خدا نے تمہارے دھرم کی تعریف کی ہو؟ کوئی دنیا کا دھرم والا پیش نہیں کر سکتا، لیکن اسلام مذہب کی تعریف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہندو دھرم کے گرو سے پوچھئے کہ ہندو دھرم کی تعریف کس نے کی، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے مہاراجا نے، سادھو سنت نے، ہمارے رشی منی نے، ہمارے اوتار نے، ہمارے مہا پروش نے، مہا آتما نے، وہ یہی کہیں گے۔ لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ نہیں بھگوان نے کی تعریف؟ نہیں کی۔ آپ کرسچن سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا کہ ہمارے گاڈ نے تعریف نہیں کی۔ آپ سکھ سے پوچھئے، سکھ دھرم، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے واحد گرو نے تعریف نہیں کی اپنے مذہب کی۔ گرو نانک، گرو گوبندر سنگھ کو ہی ہم لوگ گرو بول دیتے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کی استھاپنا کی 650 سال پہلے۔ اسی لیے ہم مانتے کسی بھی دھرم کو لے لیجیے، جوڈائزم کو لے لیجیے، یہودی کو لے لیجیے، آدیواسی، دلت، شودر، چھیتری، ویشیہ، برہمن، شودرو، چھیتری، ان سب کو لے لیجئے، کسی کو بھی پوچھئے، سوال کیجئے کہ آپ جس دھرم کو مانتے ہیں اس دھرم کی صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا آپ کے ایشور نے، آپ کے اللہ نے، آپ کے خدا نے، آپ کے پرماتما نے، آپ کے جیزس نے، آپ کے فور فادر نے، آپ کے گاڈ فادر نے، آپ کے گرو نے، کسی نے اپنے آپ کے مذہب کی تعریف کی؟ وہ کہیں گے کہ نہیں کی۔ لیکن میرے بھائیو، یہ مذہب ایسا مذہب ہے، اسلام مذہب، جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کیا۔ اللہ نے جس مذہب کی اچھائی کو، جس دھرم کی اچھائی کو، جس کی تعریف اللہ خود کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب ہو سکتا؟ اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضور، نہیں مولانا عبداللہ صاحب، آپ کے محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، تب جا کر یہ اسلام آہستہ آہستہ ہم تک پہنچا، تب جا کر یہ اسلام لوگ ڈر ڈر کر قبول کرتے رہے کہ محمد اگر نہیں مانیں گے اسلام کو، قرآن کو، تو محمد ہمارا سر قلم کر دیں گے، اور ڈر کے مارے انہوں نے اس مذہب کو قبول کیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے، اگر کوئی ایلیگیشنز لگاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آؤ سامنے اور دلیل پیش کرو کہ محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، تب جا کر اسلام کا پرچار ہوا۔ بالکل نہیں، غلط اتہاس، غلط تاریخ اور غلط ہسٹریکل روایت ہے۔ صحیح چیز کیا ہے؟ وہ صحیح چیز آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور انتم مہرشی ہونے پر ہمارے قرآن میں تذکرہ نہیں، ویدات میں تذکرہ کر دیا گیا، قرآنوں میں تذکرہ کر دیا گیا، آپ کی سواری کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، آپ کے گفتار کا، آپ کے رفتار کا تذکرہ کیا جاتا۔ محمد کی سواری کیا ہوگی؟ اونٹ کی سواری ہوگی۔ محمد کی سواری کیا ہوگی؟ گھوڑے پر سوار ہوں گے، خچر پر سوار ہوں گے، گدھے پر سوار ہو کر اپنی سواری کریں گے، اپنا راستہ طے کریں گے۔ دنیا کی پرانی گرنتھ سنسکرت زبان کے اندر محمد الرسول اللہ کی سواری کا تذکرہ، اس چرایس پرواہی جو ودھومن
نر اور مادہ اونٹ جو ہوتی ودھومن تو دیویر دشور شمارت دیو جھیڑتی دیو شمارا اپس پروش اشوما شگماروہا دیو دتم جگت پتی اشوما شگماروہا تیز رفتار سواری. اور تیز رفتار سواری کس کو بولتے ہیں؟ اس زمانے میں سب سے تیز رفتار سواری اس زمانے کی گھوڑے کا استعمال ہوتا تھا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. والخیل والبغال والحمیر، سواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا کیا تھا. دروازے پر باندھ دیے جاتے تھے تو اس دروازے کا شو بڑھ جاتا تھا، اس کی خوبصورتی. گھوڑے اس طرح یہ سپرواہی جو ودومن ورشمہارتش دیو اجہیڑتی دیو اشمارا اپس پروش. محمد الرسول اللہ کی سواری کا تذکرہ پرانے گرنتھوں میں، یہ گرنتھ ہے ہندو بھائیوں، بتائی جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ سب گرنتھ لکھی گئی اور محمد کی آمد کی پیشین گوئی ان گرنتھوں کے اندر کیا گیا. جو لوگ نہیں جانتے وہی اعتراض کرتے ہیں محمد کی ذات پر، باقی جنہیں پتا ہے وہ ایکسپٹ کرتے. جنہیں معلوم نہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا محمد رسول اللہ سے نفرت کرنے والوں اٹھاؤ ڈاکٹر ایم اے شریواستو کی کتاب، پنڈت وید پرکاش اپادھیائے کی کتاب، اور وہاں ہندو نالندہ وشال شبد ساگر کے اندر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بتایا گیا. آپ کے ماں کا نام، آپ کے ابا کا نام، آپ کے سماج کا نام، آپ کے پنچایت کا نام، آپ کے پیدا ہونے کی جگہ کا نام آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود. شمبل کرام بکھیس براہمنیس گہاتمنا بھگن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی. شمبل کرام امن کی جگہ، براہمنیس اونچی خاندان، وشنو یش عبداللہ کے ذریعے، سمتیانی تھا ویشناومم سومتی کے ذریعے سے یعنی آمینہ کے کوکھ سے کل کی اوتار اوترت ہوں گے اور اس دھرتی کے اندھکار کو ختم کریں. کیا اندھکار پایا جاتا تھا؟ اندھکار یہ تھا اس زمانے میں آنکھ بند کر کر نبی کی ذات پر اعتراض کرنے والے، احادیث کو نہ ماننے والے، قرآن کریم کے اوپر ایلیگیشنز لگانے والوں، آنکھ بند کر کے اعتراض مت کرو بلکہ اٹھو پلٹو کھولو، پتا چلے گا کہ محمد کون تھے، تمہیں پتا چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا. کھولو گے تو عقل سمجھ میں آئے گی، عقل میں بات گھسے گی کہ محمد کون تھے. آج صرف محمد کا نام لیتے ہی تمہارے 4 گرام خون کم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں داڑھی دیکھتے ہی آپ کے بدن کے تیور بدل جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ اگر کوئی ٹوپی اور داڑھی والا دکھا تو بس یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو علادین کی اولاد، یہ تو اسامہ سے تعلق ہے، ان کا القاعدہ سے تعلق رکھتا ہے. آج بھی اس دھرتی پر کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی کو قتل کر لیں گے، ہم کسی کی ہتیا کر دیں گے تو ہمیں اللہ جنت دے گا، کفار کو مارنے کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت بھیج دے گا. یہ چیز بالکل شریعت کے خلاف، قرآن کے فرمان کے خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے خلاف. جہاد نام دے کر بدنام کیا جاتا. یہ دیکھو مسلمانوں نے، یہ جہاد ہے ان کے قرآن میں، اور محمد نے جہاد اتنا جہاد کیا، اتنا جہاد کیا کہ محمد رسول اللہ نے جاتے جاتے 1.25 لاکھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کلمہ پڑھایا. بتاؤ تم تاریخ میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بکر صدیق کو کس نے مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر؟ کس نے ڈرایا تھا؟ عمر فاروق کو جو ایک بہادر تھے، ایک ریسلر تھے، ایک طاقتور انسان تھے، ان کو محمد رسول اللہ نے کیا مجبور کیا تھا؟ حضرت حمزہ کو مجبور کیا تھا، ڈرایا تھا.
عثمان ذوالنورین کو ڈرایا گیا تھا، حضرت علی کو کسی نے ڈرایا تھا کیا کلمہ پڑھنے پر، بلال حبشی کو کسی نے ڈرایا تھا، سفیان کو کسی نے ڈرایا تھا، خالد بن ولید کو کسی نے ڈرایا تھا کیا، حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے ڈرایا تھا کیا، بی بی سمیہ کو کسی نے ڈرایا تھا، بی بی ام عمارہ کو کسی نے ڈرایا تھا، خباب بن ارد کو کسی نے ڈرایا تھا کیا؟ بتاؤ اگر تاریخ ایک کو بھی سامنے لا کر رکھو کہ محمد نے ڈرایا اور دھمکایا، تب جا کر یہ اسلام اتنا دھندرا کر پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ تمہارے کہنے سے نہیں پھیلا، یا محمد کے تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کے ہے ہی اتنی اندر ہے ہی اتنی اچھائی کہ لوگ دیکھ کر دیوانہ بن جاتے ہیں ان کی اچھائی اور ان کی سچائی۔ بھارت کا ایک پرانا راجا جن کا نام راجا چیرانند، اس نے اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر ایک قافلہ روانہ کیا تھا حجاج بن یوسف کے پاس۔ اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر راجا ہرش وردھن نے اپنے لوگوں کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھو مکہ اور مدینے کے اندر کون ہے وہ جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے گئے اور جن کی وجہ سے آج انقلاب پیدا ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ کس نے مجبور کیا تھا راجا بھوج کو کہ جو تحفے میں پان بھیجا تھا بھارت سے؟ کس نے مجبور کیا تھا موتی سنگھ کو جس کا نام عبد الباسط خان پڑا، جس نے اسلام کے میسج کو قبول کیا، جس نے قرآن کریم کی وحدانیت کے پرچار کو سینے سے لگایا؟ نہیں پیش کر سکتے۔ ان کا جواب اور ان کی تاریخ موجود ہے، یہ تمہارے سامنے کال بن کر کھڑے ہو جائے کہ تم اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہو۔ اسلام بدنام نہیں ہوگا تمہارے بدنام کرنے سے، اسلام مٹے گا بھی نہیں تمہارے مٹانے سے۔ اسلام that is linked by the Quran. The first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He heard them and spoken by an angels from the heaven. آسمان سے بات کی گئی اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر 23 سال کی قلیل مدت میں قرآن کو اتارا، اور پورا قرآن بلانگ کرتا اسلام پورے کے پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے، قرآن کی حفاظت اللہ کرتا۔ تمہارے پاس طاقت ہے تو کیا امریکہ والو تم قرآن کو مٹاؤ گے؟ فرانس والو قرآن کے احکامات کو مٹاؤ گے؟ کبھی نہیں، قیامت تک یہ تم اپنی پوری کوشش اور طاقت استعمال کر لو گے، تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔